الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال تعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج کی یہ تقریب تبلیغی، اصلاحی اور تعزیتی عنوان سے منعقد ہے، جو کہ بھائی محمد اقبال صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا: وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ۔ بہرحال آخر میں ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو بہرحال آخر میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ چاہے کوئی ذمہ دار ہو، غریب ہو، امیر ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، پیر ہو، مرید ہو، دنیا کے جتنا بڑا دانشور ہو، جتنا بڑا جاہل ہو، ہر ایک کو موت نے آنا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے تو معاملہ یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا: وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، ان کا ٹھکانہ، ان کی جگہ، ان کی جماعت اصحاب النار، وہ اہل جہنم میں سے ہو جائیں گے۔ ہر چیز میں حد سے تجاوز کرنے والا قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں ہم اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اہل جنت میں رہنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اور میں کام کریں گے، اگر اس میں حد سے تجاوز کر لیا تو ہمارا انجام، فرمایا، ہم اصحاب النار، جہنم میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے قانون کو سامنے رکھ کر، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سامنے رکھ کر اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے،
اعتدال کے ساتھ جائیں گے، قانون الہی کی پابندی کرتے ہوئے جائیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جیسے آپ کا اور میرا دوست کہیں دور سے ہمیں ملنے آ رہا ہو اور ہم اس کو ملنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے بےتاب ہوں، ہمارے اندر بھی بڑی چاہت ہو کہ ہمارا دوست ہمیں ملنے آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں گے، ہمارے پاس مہمان ٹھہرے گا، اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے، ہم اس کی اچھی طرح خاطرداری کریں گے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ دور سے آنے والا ہمارا مہمان جس کے لیے ہم اتنے انتظامات کر رہے ہیں، راستے میں وہ ہمارے دشمنوں کے گھروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ان کے گھروں سے مہمانی کھاتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے دل کو تکلیف پہنچے گی اور ہم اس کی میزبانی کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہم ایسے احسان فراموش انسان کی، ایسے مہمان کی جو ہمارے دشمنوں سے یاریاں لگا کر، ہمارے دشمنوں سے سرگوشیاں کرتا ہوا، ان کے دروں سے مہمانیاں کھاتا ہوا ہمارے گھر آ رہا ہے، ہم اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو تو اور میں مخلوق ہو کر ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے دشمنوں کے گھر جانے والے کو اپنا مہمان نہیں بناتے، تو مولا کریم تو خالق کائنات ہے، تو خالق کائنات نے ہمارے لیے چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ ایک طرف راہ ہدایت کی چیک پوسٹیں ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے، دین کے بول بولے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ حرام کی چیک پوسٹیں ہیں جہاں پر گناہ کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، مولا کو ناراض کیا جاتا ہے، مولا کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں آدمی اللہ کی جانب لوٹ رہے ہیں، جو رحمان کی چیک پوسٹوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے یا پھر شیطان کی چیک پوسٹوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ دونوں مولا کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو گناہ کرتے ہوئے، گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے، آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے، زبان سے گناہ کرتے ہوئے، کانوں سے گناہ کرتے ہوئے، ہاتھوں سے گناہ کرتے ہوئے اپنے مولا کی طرف جا رہا ہے، حرام کی چیک پوسٹوں پر جانا نہیں چھوڑ رہا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، جس طرح ہم مخلوق ہو کر اپنے ایسے نافرمان اور ایسے مہمان کو جو ہماری دل آزاری کرے، ہمارے دشمنوں سے یاری کرے، ہم اس کا استقبال نہیں کرتے۔ مولا کریم بھی اپنے نیک فرشتوں سے، رحمت والے فرشتوں سے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے مہمان خانہ بنایا، اسے وہاں نہیں جانے دیں گے۔ اگر مولا کریم کے پاس ہم اس طرح جانا چاہتے ہیں کہ مولا کریم ہم سے خوش ہوں، اللہ ہم سے خوش ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنا کرم اور فضل فرمائے، تو پھر اللہ کی ان چیک پوسٹوں پر جانا ہوگا جہاں اللہ کی فرما برداری کا درس ملتا ہے۔ پر ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، سنت کے مطابق اعمال کرتے ہوئے، سنت کے مطابق بازار میں جاتے ہوئے آتے ہوئے سارے مسنون اعمال پر عمل کرتے کرتے اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے ہاں مقام پانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اور میں گناہ نہیں چھوڑتے، اور گناہ شیطان کی چیک پوسٹیں ہیں، اللہ کے دشمنوں کے اڈے ہیں، اور جو ان اڈوں پر جائے گا وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن بن کر اللہ کے پاس جائے گا، مولا کریم اسے اچھا ٹھکانہ نہیں دیں گے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ہم اہل جہنم میں شامل کر دیں گے، اہل جہنم میں شامل کر دیں گے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں ہے کہ رب کائنات نے آپ کو اور مجھے دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، مولا کی محبت اپنے دلوں میں لے آئے، لیکن مولا کی محبت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو اور مجھے دل دیا گیا، یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور سارے جسم کے اعضاء اس دل کی رعایا ہے۔
اور یہ دل بادشاہ ہے، جو دل حکم کرے گا اعضاء وہ کریں گے. دل جو حکم کرے گا اعضاء وہ کام کریں گے. اگر دل ہمیں مجبور کر رہا ہے، شدید سردی ہے جیسے، ہمیں دل مجبور کر رہا ہے، او میاں چل یار اڈے تے جلو کوئی فلم دیکھوں ہاں، چاہ شاہ پیوں ہاں، بٹ تے کڑاک لوں ہاں، سردی محسوس نہیں تھی بھائی، فیصلہ کہیں کروائے دل. اب دل بادشاہ ہے، دل نے فیصلہ کیا، اعضاء اس پر عمل کر رہے ہیں. منہ پر سردی لگ رہی ہے، ہاتھوں کو سردی لگ رہی ہے، پاؤں کو سردی لگ رہی ہے، لیکن اڈے پہ جا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے اپنی صحت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں. اگر کوئی اللہ والا آ کر کہہ دے او میاں نماز پڑھ کے دی کر، مولانا صاحب سردی ہے، سرجا مک ونجن وال دکھائے انشاءاللہ وال بلا میں تو کو لبھا تھا، سرجا مک ونجن وال تو دکھائے بلا ابھی لبھا تھا، اگلی گال بلا ہوا ہے. ہاں تو مولا کریم پر اپنا دل فدا کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے یہ دل اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. یہ دل اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اس دل میں ہم اللہ کی محبت کو لے آئے. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں نیک کام کرنے سے. سب سے پہلے عقیدہ درست ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے. شرک سے اپنے دل کو پاک کر لینا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اگر آپ کے اور میرے دل میں ایک رتی برابر بھی شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے، تو ہم سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے. اور ہم نے اپنے اس دل کو شرک سے آلودہ کر دیا، پلیت کر دیا، ناپاک کر دیا. اب یہ دل اللہ کے کسی کھاتے کا نہیں ہے. انگریز نے یہ موبائل بنایا ہے، آپ کی جیبوں میں بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. انگریز کا یہ موبائل بنانا کس مقصد کے لیے ہے کہ مشرق کی خبر مغرب میں، مغرب کی خبر مشرق میں، شمال کی خبر جنوب میں، جنوب کی خبر شمال میں منٹوں میں پہنچنی چاہیے. اگر یہ کام پورا نہیں ہوگا تو وہ کہے گا موبائل بیکار ہے. میں اور آپ موبائل خرید کرتے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے. اگر وہ موبائل ہماری اس سے بات نہیں کروا رہا، ہم اس موبائل کو پھینک دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جلد سے جلد اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا کریم نے یہ دل بنایا اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنے حمد و ثنا کے لیے کہ یہ بندہ میری محبت کو اپنے دل میں لے جائے اور کسی کو شریک نہ کرے اور مجھے پکارے، میری توحید بیان کرے، میری وحدانیت بیان کرے، میری تسبیحات کو بیان کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے. اگر یہ آدمی یہ کام نہیں کر رہا تو پھر جو اللہ کا مقصد ہے اس دل کو بنانے کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. جب وہ مقصد پورا نہیں ہوا، جیسے آپ اور میں بے مقصد چیز کو اٹھا کر باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، مولا کریم کا کباڑ خانہ جہنم ہے. اگر ہم نے اس دل کو اللہ پر فدا نہ کیا تو اللہ بھی اپنے کباڑ خانے میں ہمیں پھینک دے گا. کوئی ہماری خبر لینے والا نہیں ہوگا. اور عجیب بات ہے، میں اپنے وسیب کو، اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں، بھائی یہ دل سنبھالو، اس دل کی حفاظت کرو. یہ دل اس لیے نہیں دیا اللہ نے یہ کہ گل سڑ جانے والی لاشوں پہ فدا ہو جائے، یہ دل اس لیے نہیں دیا اللہ نے. نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب باقی تقریر تو ماشاءاللہ صحیح کریں دے، ساری معزز خواتین دی توہین کریں دے. وہ میں کہ بھولا میری ماں ہے،
میں کہیں دا پترا میں اپنی ماں دی توہین نہیں کر سکتا تو تیری ماں دی کی میں توہین کرے سا میں کوئی اللہ رشتے دے وچ بھین دیتی ہے میں بھین دی گستاخی نہیں کرے نا تو تیری بھین دی کی میں کرے سا میں کوئی اللہ بیوی دیتی ہے میں تواجہ بیویں دی کی میں گستاخی کر سکتا میں کوئی اللہ دھی دیتی ہے میں تواجہ دھیریں دا کی میں گلا کر سکتا لیکن میں کو تسا دساؤ جیڑی خاتون اپنے پیو کو دھوکھا دیتی کھڑی ہے اپنی ماں کو دھوکھا دیتی کھڑی ہے باہر یاریاں لئی کھڑی ہے تسا ایک زنان یاد دے کوئی بیٹھا ہوا کہ تھی اے بھی ایک بھی عورت آکھا ونجے اے بھی ایک عزت دار رشتہ ہے معشوق منے دے وے میاں ول نوجوان ہوں ناراض تھے ودرانن والو اکھوینن او فلانے بندے کو صحیح تسا ونجو عبدالرشید غازی صاحب کو سمجھاؤ اے گالی صحیح نہیں ہونا وائے میں آکھے میاں غیرت کر ول بے غیرت نہ بڑھ غیرت کر ول مشوق نہ بڑا زال بڑا نکاح جا کر آج نہیں ای بھی نہیں کرنا ہے آج صبح میں واقعہ پڑھ رہا تھا ضم الہوا ایک کتاب ہے جس کے مصنف علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہے اور یہ کتاب 597 ہجری میں لکھی گئی ہے آپ نے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی دوسری ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو وہ فتح کرتا چلا گیا اور آگے جب وہ بڑے بادشاہ کو فتح کرنے کے لیے گیا اس بادشاہ نے اپنی فوج کو اپنے قلعے کے اندر بند کر دیا قلعے کے دروازے بند کر دیے وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس قلعے کو ڈھانا اس کے بس میں نہیں تھا اب یہ حملہ کرنے والا بادشاہ یہ نوجوان تھا بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھا اب اس بادشاہ کے قلعے کا اس نے گھیراؤ کرایا ہوا ہے اپنی فوج سے ایک دن اس بادشاہ کی بچی اٹھی اس کی بیٹی اٹھی وہ اوپر آ گئی اپنے قلعے کی دیواروں کے اوپر آ گئی وہاں سے اس نے بادشاہ کو دیکھا بہت خوبصورت تھا اس پر وہ فریفتہ ہو گئی عاشق ہو گئی تو اس نے وہاں سے ایک پرچی لکھی اور تیر کی نوک میں پھنسا کر اس نے تیر نیچے مارا بادشاہ کے آگے آ پڑا بادشاہ نے کھول کے دیکھا کہا میں تجھ پر عاشق ہو چکی ہوں اگر تو مجھ سے شادی کر لے میرے ساتھ تو یہ وعدہ کر لے میں تجھے اپنے اس قلعے کا خفیہ راستہ بتاتی ہوں رات کے کسی پہر تو حملہ کر دینا یہ آسانی سے قلعہ فتح ہو جائے گا تو اس بادشاہ نے پرچی لکھ کر اس نے بھی تیر کی نوک پہ پھنسا کے واپس مارا اور اس نے کہا میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا کہ آپ سے شادی کروں گا تو خفیہ راستہ بتا تو اس نے خفیہ راستہ دوسرا تیر پھینکا اس پر پرچی لے کر بھیج دی کہ فلاں فلاں جگہ پر خفیہ راستہ ہے اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے تو وہ راستے کے ذریعے سے آدھی رات کو اس بادشاہ نے وہ قلعہ فتح کر لیا جو فوجی گرفتار کر سکتا تھا گرفتار کر لیے جن کو قتل کر سکتا تھا قتل کر دیا اور اس لڑکی کے باپ بادشاہ کو بھی اس بادشاہ نے قتل کر دیا اور اس سے شادی کر کے گھر لے گیا چند دن اس کے ساتھ گزارے اور بڑی ٹھاٹ بات سے اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا پھر اس کے بعد ایک دن وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی وہ دوسرے بادشاہ کی بیٹی جو اس نے لی تھی دغا بازی سے وہ کمرے میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے اپنے بادشاہ خاوند سے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی بسترے میں آج کوئی گڑبڑ ہے اس نے کہا بسترا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے تو اس نے بستر اٹھایا تو نیچے ایک ڈنڈا پڑا تھا مور کے درخت کا جس کی نوک بنی ہوئی تھی وہ اس کو لگی تو اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی
اس نے کہا اس کی تفتیش کراؤ، بادشاہ سلامت تفتیش کراؤ، یہ کس نالائق نے رکھا ہے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا اس بات کو چھوڑ، تو بادشاہ کی بیوی بھی ہے اور بادشاہ زادی بھی ہے، یہ بتا تیرا باپ تجھے کیا کیا کھلاتا تھا؟ تو اس خاتون نے کہا میرا باپ جو ہے مجھے شہد کھلاتا تھا، مجھے ہڈیوں کا گودا کھلاتا تھا، مجھے مغز کھلاتا تھا، مجھے مکھن کھلاتا تھا۔ اس نے کہا ارے نالائق، جو باپ تجھے شہد کھلاتا تھا، ہڈیوں کا گودا کھلاتا تھا، تجھے مغز کھلاتا تھا، جو تجھے مکھن کھلاتا تھا، اس باپ سے جب تو نے غداری کر لی تو کیا تو مجھ سے غداری نہیں کرے گی؟ تو نے اس باپ سے غداری کر لی جس نے تجھے پال پوس کے جوان کیا، اور تجھے اس نے زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے، تو نے اس باپ سے وفا نہیں کی، کیا تو مجھ سے وفا کرے گی؟ نہیں۔ اور اس کو کہا باہر چل، میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے۔ اور اس نے پہلے سے اپنے وزیروں کو آرڈر دیا کہ ایک تکڑا گھوڑا لے آؤ۔ تکڑا گھوڑا لایا گیا، اس عورت کا سر ننگا کر کے اس نے اس عورت کے بال گھوڑے کی دم سے باندھ دیے، اور بڑی سختی سے اور پکی طرح سے اس کو باندھنے کے بعد اس نے گھوڑے کو ہانک دیا۔ گھوڑا دوڑتا چلا گیا پہاڑوں پر، اور وہ عورت پیچھے گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہے، اور کبھی کہاں گرتی ہے کہاں گرتی ہے، پتھروں پہ لگ لگ کے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے باپ سے غداری کرنے والی خاتون کا یہ انجام ہونا چاہیے۔ جو اپنے باپ سے وفا نہیں کر سکی وہ ہماری ریاست سے کیا وفا کرے گی؟ اور جو خاتون اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہی وہ تجھ سے کیا وفا کرے گی؟ اگر ہم اس کو کہہ دیں جی یہ ہنگنے موتنے والی یہ مشینیں ہیں، آپ اس سے بچ جاؤ، اپنی عزت بچا لو، اپنی غیرت بچا لو، اپنا مال بچا لو، تو پھر یہ نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گل نہیں کرنا چاہیے، اللہ دے بندے وال تو یہ گل ہی نہ کیتا کرو، نٹ میرا سی سٹوا کیتا کرو۔ جب رب کائنات نے آپ کا اور میرا دل اپنی ذات کے لیے بنایا کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اس دل میں قرآن کریم کی محبت ہونی چاہیے، اور اس دل میں قرآن کی محبت کی جگہ ہم نے حسین لڑکیوں کو دے دی ہے، اس دل میں مولا کریم کی محبت کی جگہ ہم نے اتنا بڑی نالائکی اور بدبختی کی ہے کہ اپنے اس دل سے مولا کی محبت کو نکال کر ایک ہنگنے موتنے والی کی محبت کو رکھ دیا ہے، تو پھر ہم سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ کسی کو یہ کہنے کی کیا بات ہے کہ حضرت آپ حضرت کو سمجھاؤ، حضرت ایسی باتیں نہ کیا کریں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے یہ دل اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ دل ہنگنے متنے والوں پر فدا کر دیا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والے اہل جہنم میں شامل کر دیں گے ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے اللہ کو اتنا غیرت آتی ہے، اللہ کو اتنا غیرت آتی ہے کہ اللہ اس بدبخت کے دل سے ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب آدمی زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، اگر یہ آدمی بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی شکل و صورت مسلمانوں والی ہوگی، یہ رہنے والا مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ کافر ہو کے مرے گا۔ اب یہ میری بات ہے
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں یہ بات، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اما نے فرمایا کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب میری امت کے احوال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ جب غضبناک ہوتے ہیں، انسانوں پر اپنا قہر نازل کرتے ہیں، یہ وہ بدبخت ہوتے ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، جو دنیا میں زنا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا زنا ہے، آنکھوں سے غیر عورت کو دیکھنا گناہ زنا ہے، ناک سے ان کی خوشبو سونگھنا یہ ناک کا زنا ہے، کان سے ان کی باتیں سننا یہ کان کا زنا ہے، زبان سے ان سے باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، ہاتھ سے ان کو چھونے کی کوشش کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا، اس بستی کی طرف چل کے جانا، اس گھر کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا صرف وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو، فرمایا وہ تو زنا پر مہر لگ جاتی ہے کہ تم نے زنا کی ہر حد پار کر لی ہے، ورنہ زنا یہی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے چوریاں شروع کرتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچو ہمیں کون دیکھ رہا ہے، مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا خالق دیکھ رہا ہے، تیری اور میری ہر بدماشی سے اللہ واقف ہے، اور اس دن کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، آخر کار ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کہیں نہیں چھپ سکتے، کہیں ہمیں پناہ نہیں ملے گی، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور اس دن آپ کیا کہیں گے؟ حضرت کیا کہو گے آپ؟ یا مولا سارے حالات خراب ہن، ماحول خراب ہا، سو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان حشر لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پیش جب زانیوں کو کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے زنا کیوں کیا؟ تم نے زنا کیوں کیا؟ یہ کہیں گے یا اللہ ماحول خراب تھا، ہر طرف حسین ہی حسین تھے، ہر طرف بس سے گندگی ہی گندگی تھی، میں کیا کرتا؟ اللہ جناب یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرا نبی تو انہیں بتا تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بتائیں گے کہ زلیخا نے کمرے اندر کمرہ، محل میں کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، بعد نے لکھا 30 دروازے تھے، بعد نے لکھا 40 دروازے تھے، بعد نے لکھا 70 دروازے تھے، تو وہ دروازے باہر سے بند کرواتی گئی اور یوسف علیہ السلام کو لے کر اندر 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 آخری اپنے خاص کمرے میں لے گئی، اور وہ بت کی پوجا کرنے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو ماننے والے تھے، تو باتوں باتوں میں اس نے بڑی طویل گفتگو کی، طویل گفتگو کرتے کرتے اس نے یوسف کے حسن کی تعریف کی، کہا یوسف تیری آنکھیں کتنا خوبصورت ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا جب مر جاؤں گا یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، جب مر جاؤں گا یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس نے کہا تو میں لگاتے لگاتے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بت کے اوپر ڈالنے لگی، تو یوسف نے پوچھا زلیخا کیا کرتی ہو؟ کہا مجھے میرے خدا سے حیا آتی ہے۔ یوسف نے کہا تجھے اپنے بت سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے حقیقی خالق اور مالک سے حیا آتی ہے، اور دوسری بات یہ تو نے اپنے خدا پر دوپٹہ ڈالا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں کہاں چھپوں؟ میرا مالک اور خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہاں چھپوں؟ میری تو چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے اگر آپ پر ایسی حالت آئی ہو، آپ کو کسی نے 70 کمرے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، 70
اندر دروازے ہوں، مضبوط ترین دروازے ہوں اور باہر سے بند کر دیے گئے ہوں، آپ کو اندر لے جایا گیا ہو اور ایسی حالت سے گزارا گیا ہو جس حالت سے جناب یوسف علیہ السلام گزرے ہوں، تو بتاؤ کوئی بھی عذر نہیں پیش کر سکے گا، اللہ زانیوں کو سزا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کمرہ دکھایا گیا جس کے اندر تندور ہے اور تندوروں کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور میں نے جھانک کے دیکھا اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور ننگے ہیں اور تکلیف سے چیخ اور چلا اور کرا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ زانی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے یاریاں کر لی تھی، اور یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے یاریاں کر لی تھی۔ یہ کوئی تھوڑی سزا ہے؟ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زنا کرنے والے آدمی کو اللہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے اندر یہ پینے کے لیے مانگے گا تو اللہ فرمائیں گے الا حمیما، حمیم ایک گندا پیپ ہوگا۔ وہ میاں اپنی سرے کے کیل نکل دے نا، کیل وہ کو گھٹو جو گندا پیپ نکل دے، یہ گندا پیپ ابالا جائے گا اور اس کے اندر شیشہ ڈالا جائے گا اور اس شیشے کو پگھالا جائے گا، اللہ فرمائیں گے زنا کرنے والوں کو پلاؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب پلایا جائے گا تو یہ اوپر سے جب پیے گا اس کا نیچے والا ہونٹ گرے گا، پاؤں پر آ گرے گا، اوپر والا ہونٹ سوج کر اس کی پیشانی پر چلا جائے گا اور اس کی آنتنی یا پیشاب والی جگہوں سے گرے گی، زمین پر جا گرے گی، لیکن وہاں موت نہیں ہوگی۔ پھر بھی نہیں مرے گا، پھر فرشتہ آئے گا، ہاتھ پھیرے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر گرم کر کے کہا کے اندر اس پیپ کو شیشے کو پگھال کے پھر لایا جائے گا، پھر پلایا جائے گا کہ یہ کم سزائیں ہیں۔ او مولانا صاحب تو رعایت کیتی کرو، وہ میرا دوست آ میں کو تہاڈے نال محبت ہے، تہاڈے نال میں کو محبت ہے، تو کو اس واسطے میں جگے نا کہ اے دل اللہ نے اس واسطے بڑھائے کہ ان دل دے وچ اللہ دی محبت ہوے، اے سر اللہ تے کو میں کو ہی واسطے دتے جو اللہ دے کو جھکاؤں، نہ اے رنا دے کو جھکاون واسطے ہے، نہ اے پیرے دے کو جھکاون واسطے ہے، اے صرف اللہ وحدہ لا شریک دے کو جھکاون واسطے۔ اس واسطے میرے دوستو، اس واسطے میرے دوستو سنجھانو اپنے آپ کو، اور عذاب بہت سخت ہو سے عذاب کو بچنا چاہیے، اور فرمایا کہ ہر چیز دے وچ اعتدال ہونا چاہیے۔ تسا زبان نال آلیندے علاوہ دے وچ بھی اعتدال ہونا چاہیے، تو اج ساری اکھ دے وچ حیا ہونا چاہیے، ساڈے کن دے سنن دے وچ بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ اسا اللہ دا کلام سنوں، اللہ دا قرآن سنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے سنوں، حضرات صحابہ کرام دے تذکرے سنوں، دین جا گالی سنوں، اگر دنیاوی گال ضرورت جا گالی کرو کہیں تو کرو کے، لیکن گاون نہ سنو، فلما نہ سنو، ایویں تسا جڑا ہے نا محرم جا گل ہی نہ سنو، اپنے آپ کو بچاوے سو تہاڈی ساری آخرت بڑھے سی۔ اگر آپ اپنے آپ دی حفاظت نہ کیتی، یاد رکھائے کہ یہ گال پکی اور سچی ہے، جویں تو کو ہن احساس تھی نہ پے کہ اسا کو سردی لگدی پئی ہے، ہی کڑو بھی زیادہ یقین کر گنو، اگر اے دل اسا اللہ دے غیر دے تے فدا کیتا، اللہ تو کو سا کو جہنم دی بھائی سٹ دے تے تواڈی ساری اللہ کو کوئی لوڑ نہیں، اللہ کو ساری اور تواڈی ہوں ویلے لوڑ ہے، ہوں ویلے اللہ تواڈے میرے نال محبت کرے سی جیڑے ویلے تہاڈا میرا دل او بھائی جان جیڑے ویلے تہاڈا میرا دل اللہ تے فدا ہو سی، تواڈے میری جبین اللہ دے اگوں جھکدی کھڑی ہے، تو تے میں قرآن پڑھ دے کھڑے تھے، تو تے میں نماز پڑھ دے کھڑے تھے، تو تے میں ذکر کرن دے کھڑے ہیں، ول فائدہ تھی سی۔ ہن آپ آئے بیٹھے ہیں ختم دے، میرے ایک دو چار یار نیویں او 30 35 سال کو ہاتھ ماری ودن دے شادیاں کہنی، میں انہاں کو سمجھے نہ ہونا
تے اللہ سی میرے دل جی میں شر صدر کیتے میں گال انہاں کو آکھے میں کہ میاں شادی نہ کرن دا سب تو وڈا نقصان دین دا ہے. انہاں کسی حضرت او کیویں؟ میں کہ جڑے ویلے تساں مر ویسو تواڈے پچھو نہ پتر نہ دھیری ہو سن نہ دعا منگ سن. میں کہ ساڈی گال سنو اسا دعا منگدے اسا دے اللہ سے سا کو بخش ساڈے ماں پیو کو بخش دادے کو بخش نانے کو بخش دادی کو بخش دادی کو بخش ای کرے نہیں سے اللہ سے چاچے کو بخش چاچی کو بخش مامے کو بخش مامی کو بخش آدے وے تساں جڑے نماز پڑھ دے تساں دسو جا تساں ایویں کدی دعا منگے وے اللہ سے چاچے کو بخش مامے کو بخش کدی قسمت علی دیوار معمول ہی ہوئے کہ اللہ سے میرے کو بخش میرے ماں پیو کو بخش میرے آبا و اجداد کو بخش اے نہ آدھے سے جو اللہ سے سارے چاچے کو مامے کو بخش. اس واسطے نکاح ہوئے وال اولاد ہوئے اولاد کو دین پڑھا ونیوں قرآن پڑھا ونیوں اپنی اولاد کو راہ حق تے لا ونیوں جیڑے ویلے نماز پڑھ سے اے آکھے رب اغفر لی والی والدی. اللہ کیسا مہربان ہے یار. اے نہ منگے اللہ سے نماز دا حصہ بڑھا دیتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دعا کھڑا منگ دے رب اغفر لی اللہ میرے کو بخش ولی والدی میرے ماں تے پیو کو بخش. نماز دا حصہ بڑھ گئے نا دعا. اگر اولاد نہ ہو سے یا اولاد کو دین نہ سکھے سوں اولاد کو قرآن نہ پڑھے سوں اولاد کو اللہ اللہ نہ سکھے سوں رائے حق تے نہ لے سوں نماز پڑھ سے نہ اجر مل سے. میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمینن کہ جڑے ویلے میرے ابے دا آخری وقت آئے نا آپ بہت خوش ہیں. حالانکہ ڈاکٹر نے لکھ دیتے تھے گھر چاہ ونجو بیمار ہے تے ہونے دا علاج نہیں تھی سکتا. بس اسا جواب ہے اگر حضرت کو اسا گھر چاہے سے کھٹر دے لیتے بیان حضرت دا چہرہ چمکدا پیا خوشی گنوں. میں نیڑے تھیا میں پوچھے ابا اتنا خوش کیوں ہوئے؟ انہاں کہ میرے 5 پترن 5 عالمن 5 پترن 5 عالمن. تے جڑے ویلے بھی نماز پڑھسن میرا دل خوش ہے جو اکھن رب اغفر لی والی والدی اللہ میرے کو بخش میرے ماں پیو کو بخش. تے میرے واسطے کیا پریشانی ہے میرا پتر بھائی موت کی تکلیف میں جو ویسا بیا صدقہ جاری ہے میرے پیچھے نماز پڑھسن قرآن پڑھسن میرے کو اجر ملنے ہی ملنے. اس واسطے اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ اور دین تے قرآن حدیث پڑھاتے وال پینن والا نہ پڑھاؤ وال تجارت کرواؤ. جڑا سکول پڑھے وہ کو لکھا دینے ہیں کروڑا لئی کھڑے ہیں فیسا بھری کھڑے ہیں ناز نہ خرچے ہی کھڑے ہیں. وہ جی کو دین پڑھائی والی کو دین فروش نہ بڑھا والی کو سردار بڑھا. اے غیرت نال بہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھاوے والے بڑی غیرت جرت نال بہتے قرآن سمجھاوے. اگر میں کو پتہ ہوئے جو میں تواڈے کو چندہ منگنے میں تو حق آکھا وہ میں کو ڈر ہوئے آتی میں انہاں نوجوانے کو ونجنے میں کہا یار پیسے دو میرے گھر گھیو کہنی تو والا میں انہیں آکھا جو بے ہنگن مترنے لے مشینہ دے نہ مرو. ہوں جو ناراض تھے وہ میرے کو کوئی پرواہ کرنی نا میں اپنا گھیو کھانڈ ہر سے آپ کماندا کھڑا. میرے کو کیا ٹینشن ہے جو بھی میرے نال فلانا ناراض تھیا ودے کیڑی گال تو جو میں دین دی گال کیتی ہم حق دی گال کیتی ہم ناراض تھیا ودے تھیا ودا رہے. اگر خوش تھی سے آسے دین دی گال سمجھے سوں دین دی گال وضاحت نال سمجھے سو مسئلہ سمجھے سو قرآن دی آیت سمجھے سو جیڑی شاید سمجھنی ہوئے محبت نال سمجھے سو جی میں ہون سمجھائے سے کہ میاں اللہ فرمینن وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ آخر کار تسا اللہ دی طرف آمنے میں بھی تسا بھی امیر غریب ہر حال آخر اللہ دی بارگاہ حاضری ہے. فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ جڑے لوگ حد کنوں تجاوز کریں اللہ دا قانون توڑیں اللہ دی شریعت توڑیں محمد دے فرمان تو ہٹ دے زندگی گزریں فرمایا اصحاب النار اے لوگ جڑے نا اہل جہنم میں شامل کر دیتے ویسے. اللہ کو دعا ہے کہ رب کریم میں کو اور توہا کو اور تمام جہان عالم دے مسلمانوں کو دین دوتے قرآن دوتے سنت دوتے عمل دی توفیق عطا فرماویں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.